السلام علیکم۔ کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید، اور آج کے پروگرام میں ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو ایک ویژن ہے، جو ایک وعدہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کریں گے، اور وہ ایسے لوگ جو کہ اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ کے طور پر سامنے یہ اعلان آیا تھا، اور ابھی تک اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے جو نئے گھر کے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جو گھر بنے ان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا، پھر یہاں لاہور میں ہوا ایل ڈی اے سٹی اپارٹمنٹس کے حوالے سے، اور پھر سرگودا میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے اس منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس کی ٹیگ لائن کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مہینے کا کرائے کا گھر میں کرایہ دیتے ہیں اتنی قسط دے کر آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے فور کلوجر لاس جو کہ بینکوں کو کے رستے میں رکاوٹ تھے کہ وہ آسان اور سستے قرضے فراہم کر سکیں، مارٹگیج کے کانسیپٹ کو پاکستان میں لایا جا سکے، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے گزشتہ 2-2.5 برس اس پر پوری تندہی کے ساتھ کام کیا ہے، اور آج ماشاءاللہ اس حوالے سے ایک پورا میکنزم سامنے آ گیا ہے۔ تو ایک تو ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے بڑی تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا کہ یہ منصوبہ جس کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت تک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے کرونا کے باعث جو پاکستان کے قرضوں کے مؤخر ہونے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو پلانز ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس میں ری ایڈجسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ان موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ عابد یونس صاحب، آپ پیشے کے اعتبار سے انجینئر، پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وائس چیئرمین ہیں چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل ڈسٹرکٹ لاہور کے۔ آپ کا بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ مشہور جناب وکیل بھی ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے، اور پاکستان کے اندر جو عدالتی تاریخ ایک مرتب ہو رہی ہے اس میں بھی ان کا بہت عمل دخل۔ جناب عبداللہ ملک صاحب، جناب کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان معروف صحافی، سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، میاں سیف الرحمان صاحب، تینوں کا بہت شکریہ۔ راجہ عابد یونس صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے جو ہیں بے گھر افراد کے لیے اپنے گھر کو لینے کا ایک نادر موقع ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے، وزیر اعظم کے ذہن میں کیا تھا، عوام کس طرح سے سوچ رہے تھے، اور آج جب یہ مٹیریلائز ہو رہا ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کرنا بود و یہ نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ منصوبہ جو ایک خواب ہے، آج 74 ایئر ہو گئے ہیں پاکستان کو وجود میں آئے آزادی لینے کے بعد، لیکن ہمارا معاشرہ، آپ اگر میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں پہلے کہ یہ ہمارا پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے، آپ دیکھیں جو 60 اور 70 80 کی دہائی ہے، وہاں پہ پاور کا دور ہے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب دیکھ لیں، انہوں نے ایک اپنی پاور بنانے کے لیے مشرقی پاکستان کو ہمارا الگ کیا اور اس کے بعد اپنی پاور گین کی۔ اس کے بعد یہ 80 کے بعد ایک سیلفشنس کہہ لیں، آپ اس کو کہہ لیں کہ لوٹ مار کا دور شروع ہوگا، اور لوٹ مار کا دور جو ہے یہ آپ کا 2010 تک یہ بھرپور رہا۔ یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ اور یہ اس کے بعد جب 2000 میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یہ چیزیں محسوس کی، انہوں نے فیل کیا کہ یہ تو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور ایک غریب کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے اور اس کو لوٹا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک اپنی عملی جدوجہد شروع کر دی کہ میں نے اس ملک کی عوام کے لیے، اس پاکستان کے لیے جس کا انہوں نے مکمل طور پہ دنیا میں سرنگوں کر دیا ہے، اس کا مقام سرنگوں ہے، سبز پاسپورٹ کی کوئی عزت مقام نہیں رہا۔ 22 سال کی جدوجہد ہے عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے ایک انصاف کی جدوجہد شروع کی۔ یہ تیسرا دور ہے، پہلا جو ہے پاور کا، دوسرا لوٹ مار کا، اور تیسرا انصاف کا۔ اور یہ الحمدللہ 2018 میں جب عمران خان صاحب کامیاب ہوئے 22 سال کی جدوجہد کے بعد،
تو انہوں نے اپنے پہلے ہی بیان میں یہ کہا کہ میں اپنے اس ملک کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دوں گا اور اس غریب عوام کو. اس ویژن کے تحت اگر ہم فوکس کریں پرائم منسٹر کے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کانسیپٹ پر، اس کے اوپر کچھ بتائیے. جی اسی کا یہ اب میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جب پہلے دن انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے اپنے اس ملک کے غریب اور عام لوگوں کو دنیا میں بھی سربلند کرنا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ان کے بنیادی حقوق کو اٹھانا ہے. آپ دیکھیں اس سلسلے میں پہلے دن ہی خان صاحب نے کہا کہ میں 50 لاکھ گھروں کا اعلان کر دیا. اس کے بعد باقی پروجیکٹ بھی جو پناہ گاہ اور یہ ساری چیزیں یہ عام آدمی کے لیے ہیں. اور اس کے بعد یہ منصوبہ اس کے اوپر جب ورکنگ شروع ہوئی، اس کے اوپر ایک باقاعدہ اتھارٹی بنائی گئی جو ایک انڈیپینڈنٹ تھی، جو کسی کے منسٹر کے تحت نہیں ہے، وہ خود ورکنگ کر رہی ہیں. پاکستان میں چونکہ زمین کا اصول، ہماری سرکاری زمینیں جو ہیں وہ قبضہ گروپوں میں ہیں اور لوٹ مار ہوئی ہے. ان کو پھر بینکوں کے ساتھ ہمارا چونکہ سسٹم ایسا ہے کہ 0.2% بینک جو ہیں وہ قرضے دیتے ہیں. اب اور اس ایک اتنی بڑی تعداد میں جب آپ نے قرضوں کو لینا تھا اور عام عوام کے لیے جب آپ گھروں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بینکوں کا فعال ہونا اور ان کی پالیسی کے تحت، گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ان کا رول بہت اہم تھا. الحمدللہ یہ تقریباً 2 سال کی محنت کے بعد، 1.5-2 سال کی محنت کے بعد یہ کامیاب ہوئے اس قانون کی پاسداری کے لیے، جس میں اب پوری طرح بینک جو ہے انوالو ہو چکے ہیں اور وہ پورے جدوجہد کے ساتھ بڑی سرگرم ہو کے قرضے دے رہے ہیں. بالکل درست کہا. اور راجہ عابد یونس صاحب، آپ نے جس طرح سے تاریخ بیان کی ہے اور پرائم منسٹر کا جو انصاف کے لیے ویژن ہے اس کے تسلسل نظر آتا ہے کہ اب بلا تخصیص جو ایسے لوگ جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے ان کی طرف حکومت کی توجہ ہے. راجہ عابد صاحب، یہ جو 2-2.5 برس کا عرصہ گزرا جس میں قوانین کو درست کیا گیا، جس میں بینکوں کے ساتھ میٹنگز کی گئیں، جس میں ڈیولپرز کے ساتھ، کانٹریکٹرز کے ساتھ پرائم منسٹر بیٹھے، اس دوران میں عوام کے اندر بے چینی کا عنصر بڑھتا رہا اور وزیر اعظم خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو اب جب اس کا آغاز ہو گیا ہے، اب عوام کی کیا سوچ اور اپروچ ہے؟ دیکھیے، آپ نے خود جس طرح کہا کہ جب پرائم منسٹر پاکستان نے یہ ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کی تھی تو اپوزیشن نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ دیکھیں کیسے گھر بنیں گے، پیسہ ہے نہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے اور ابھی جب منصوبہ نہیں بنا، کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا. اور بالآخر جو پرائم منسٹر کا ایک ویژن تھا، پیشن تھا، ان کی جو کمٹمنٹ تھی، انہوں نے اس کو پورا کیا. لاہور میں، اسلام آباد میں، اور پھر تیسرا پروجیکٹ اب سرگودا میں کل ہی انہوں نے اس کی انوگریشن کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو عوام کا اضطراب تھا کہ جو انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا اپنے مینیفیسٹو میں ایک دیا، منشور میں دیا تھا، تو دوسری طرف اپوزیشن کی جو تنقید تھی کہ کہاں ہے وہ گھر، اتنا عرصہ گزر چکا ہے. تو جیسے راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یقیناً جب آپ کوئی چیز نئی ڈیولپ کرتے ہیں، بنانے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ان میں اصلاحات بھی کرنی ہوتی ہیں اور نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کروانی ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں تھا کہ جیسے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنی، اس کے نیچے بینکوں کو ان کو ساتھ جوڑا گیا، اس میں ساتھ پروگرام کو انوالو کیا گیا، اس میں جو حکومت کی دوسری مشینری تھی صوبوں کو انوالو کیا گیا، پھر پٹڑی پر ٹرین کو چلایا اس میں ملک صاحب ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ جب پرائم منسٹر 22 سال سے جد و جہد کر رہے تھے اور ان کہہ رہے تھے میرے پاس اچھی ٹیم بھی ہے، تو گویا کہ وہ جو وقت تھا جس میں اس پلاننگ کی گئی، یہ جو موجودہ وقت لگا ہے یہ دراصل قوانین کو بہتر کرنے میں لگا اور وہ اسی لیے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا. تو اس تنقید میں بھی کوئی خاص نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ملک جس کی پر کیپٹا انکم $2 سے کم ہو، جس کی آبادی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے رہ رہی ہو، جہاں پر وسائل کم اور مسائل زیادہ ہوں، ان حالات میں ایسے طبقے کے لیے جیسے وہ کہا بھی پرائم منسٹر کہتے بھی ہیں کہ ہم نے ٹارگیٹڈ کرنا ہے، اور ٹارگیٹڈ ان طبقوں کو کیا گیا جن کی لو انکم تھی، جن کے پاس وسائل نہیں تھے. لہٰذا اس سارے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک لیجسلیشن کی ضرورت تھی، قوانین بنانے تھے تاکہ آئندہ آنے والے جو ادوار ہیں ان میں کوئی مسائل پیدا نہ. بنیادی طور پر قوانین بنانے میں جو تھا نا، طریقہ کار وضع کرنے میں یہ ڈیلے ہوا، ان کی نیت میں یا ان کا جو سلوگن تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. بلکہ جس طرح سے اب قوانین درست ہو گئے ہیں، آئندہ آنے والی ہر حکومت کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جائے گی کہ اس سے بینکس انوالو ہو سکتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ بغیر کسی تردد کے آگے بڑھ سکتی ہے. میاں سیف الرحمان صاحب،
इस हवाले से ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप माजी की स्कीमों से करें, जिस तरह से कच्ची आबादियों को पक्का करने का भट्टो साहब का पूरा एक कॉन्सेप्ट था, या फिर आशियाना के तहत, या बाकी, उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, एक थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन माजी में देखें स्केल बड़ा नहीं था पहले तो। जैसे आपने अभी जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कुछ घर बना के 5-5 मरले के, 3-3 मरले के मुफ्त भी दिए गए मजदूर तबके को, निचली क्लास को, इस तरह के भी था। फिर इस तरह पाकिस्तान में एक जनरल आजम खान थे, वो हमारे यहाँ वो जब सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो मेरे ख्याल एक पूरे का पूरा टाउन आबाद किया उन्होंने कराची में, और वो अब बड़ा फ्लरिश कर रहा है। लेकिन वहाँ पे मशरूम ग्रोथ बड़ी हुई है, वो उसके मसाइल हैं, लेकिन वो स्केल इतने बड़े नहीं थे। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर आते ही उन्होंने एक विजन दिया कि 50 लाख लोगों को घर देना, वो इसमें तनकीद आप जो बात करते हैं डिले, देखिए डिले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हो भी जाती है बावजूद, उसमें कई वजूहत होती हैं। जैसे बैंक्स का सबसे बड़ा सिस्टम जो था ना, कि बैंक्स की तरफ से बाज़ औक़ात रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था, वो वज़ीर आज़म ने खुद अपनी टीम के ज़रिए और बताते खुद उसमें आप ये कह सकते हैं इनफॉर्मल सी एक गैर रस्मी सी गारंटी दी। जब हुकूमत वक्त गारंटी दे रहे कि जी हम इसको इंश्योर करेंगे। देखिए पाकिस्तान में ऐसे निज़ाम चल रहे हैं, अखुवत का निज़ाम देख लें, अखुवत का निज़ाम 130 अरब तक कर्जे दे रहे हैं और कहते हैं 99% रिकवरी है। तो बैंक्स को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि रिकवरी के। इस हवाले से मियाँ साहब, जो फोरक्लोजर का लॉ है जी, वो चूंकि यहाँ मौजूद नहीं था, और वो मौजूद नहीं था, वो मेरा ख्याल है कि ये इस पर बहुत काम हुआ, इस पे बड़ा काम और किया गया। बैंकों को ये यकीन दिलाया गया कि जो दिला दिया आपके पैसे हैं ये रिकवर कर सकेंगे आप। जी बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि बैंक्स के अंदर ही वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, वो दूर किए, क्योंकि असल तो और कानूनी कवर दिया गया, कानूनी कवर दिया गया। असल में सारा कुछ जो था वो बैंक्स के अंदर आगे रुक जाता था। गवर्नमेंट स्कीम देती थी, रोजगार स्कीम आ गई, नौजवानों के लिए रोजगार आ गए, हुनरमंदों के लिए आ गए, माजी में भी थोड़ा बहुत होता रहा। लेकिन जब बैंक्स में जाते थे केसेस, तो बैंक्स फिर या तो मार्कअप बहुत ज़्यादा मांगते थे, या फिर वो कहते थे गारंटी लाएं जो आपका ब्लड रिलेशन ना हो, आपका फलां हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो। बाद लोग बिल्कुल ही देखें ना, जब निचले तबके को एड्रेस करते हैं, उनकी तो रसाई ना गैजेटेड अफसर के पास होती है, ना उनकी रसाई कोई इस तरह के लोगों के पास है। अगर उनका कोई जामन बनने को तैयार भी होता है तो वो अजीज ही कोई हो सकता है, वो कहते हैं अजीज नहीं होगा। लेकिन अब ये जो फोरक्लोजर के लॉज के साथ जो कहा गया, ये देखें इसमें भले 50 लाख घर ये हुकूमत अपने इस टेन्योर में ना बना सके, लेकिन एक लेगेसी ऐसी देगी या कि जिससे कोई बैकआउट नहीं कर सकेगा आने वाली गवर्नमेंट, या कम से कम वो नेक नामी नहीं फिर हासिल कर सकेगी अगर गवर्नमेंट को और आ जाती है। तो ये एक बुनियाद डाल दी गई कि जी एक स्टेप उठा लिया। जैसे आप इस सड़क का आगाज कर लेते हैं, एक मोटरवे का आगाज कर लेते हैं, आधी बन जाती है, आधी रह जाती है, और आगे किसी और पार्टी की हुकूमत आ जाती है, तो उनके लिए वो अवाम की तरफ से भी एक दबाव होता है, मीडिया की तरफ से भी, कि अब उसको कंप्लीट करना है। इसमें 2-3 चीजें बड़ी खूबसूरत है। पहली बात इसमें ट्रांसपेरेंसी है, दूसरी बात कि ये बदर बांट नहीं है, तीसरी बात ये है कि सहूलत पैदा की गई है। मतलब 15 लाख की अगर कॉस्ट का घर है तो 10,000 आपने महीना देना है या 15,000 देना है। तो ये एक ऐसी फैमिली के लिए जो लो पेड इनकम है, जिनके वसाइल नहीं है, मेरे ख्याल खूबसूरत प्रोजेक्ट है। और हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। जैसे मियाँ साहब ने कहा, ये एक लेगेसी बन जाएगी, आने वाले जो हुकूमतें होंगी उनकी चैलेंज होगा। तीसरी बात है क्योंकि ये बैंक गारंटीड है, लिहाजा कोई भी हुकूमत इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकेगी। और राजा आबिद यूनुस साहब, इस हवाले से LDA के कवानीन में भी बहुत तब्दीलियाँ की गई। कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जो कि हॉरिजॉन्टल ज़्यादा था और वर्टिकल कम हो रहा था, उसको भी तब्दील किया गया। ये सारी तब्दीलियाँ जो कि कवानीन में की गई हैं, ये अपनी जगह बड़ी अहमियत रखती हैं और ये लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग है। लेकिन इस सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो बैंक्स हैं वो पाकिस्तान के मुआशरे के कमज़ोर तबकों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे स्कीम के तहत। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अपना मेरी थोड़े दिन पहले जब ये इनाग्रेशन थी 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं भी वहीं पे मौजूद था। हमारी जो LDA की टीम है, वाइस चेयरमैन शेख इमरान साहब जो हैं और उनकी टीम ने इसमें बेपनाह मेहनत की है, और उन्होंने बहुत डीपली जाके इसके अंदर LDA के अंदर बहुत और हमने उसी रात 9 अप्रैल की रात को शेख इमरान साहब को इनवाइट किया था, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया। जी प्लीज। और शेख इमरान साहब क्रॉस द बोर्ड खान साहब के विजन के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, और मैं खुद चूँकि उनसे मेरी मुलाकात रहती है
تو اس پروجیکٹ کے لیے ان کا بہت جذبہ تھا. مثلا کیا تبدیلیاں بڑی میجر کی گئیں؟ دیکھیں پہلے تو جو جس جگہ پہ یہ پروجیکٹ یہ 35,000 اپارٹمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے ہلو کی, ہاں جی, جہاں پہ یہ اناؤنس ہوا ہے ایل ڈی اے جو ایونیو ہے وہاں پہ, ایل ڈی ایونیو چونکہ یہ سابقہ دور میں اناؤنس ہوا تھا, اس کے اندر بہت مسائل تھے. لوگوں کو پلاٹ دے دیے گئے تھے, لوگوں کے کلیئر نہیں تھے پلاٹ, ان کے زمین کلیئر نہیں تھی. پہلے تو سب سے زیادہ کام شیخ عمران صاحب نے یہ کیا کہ اس اسکیم کو کامیاب کیا ہے ایل ڈی اے ایونیو کو, جو کہ بالکل لوٹ مار کا حصہ بنی ہوئی تھی. اس کے اندر انہوں لوگوں نے قرآن داری کر کے لوگوں کو پلاٹ دیا. اب وہیں پہ اس اپارٹمنٹ کو یہ والے اناؤنس کیے گئے, اور اس کی خوبی یہی ہے کہ اس سارے اپارٹمنٹ کا 13% جو ہے نا جی وہ گرین ایریا بنایا گیا ہے. جبکہ آپ کسی بھی اسکیم کو اٹھا لیں تو وہ 8 سے 9% گرین ایریا ہوتا ہے, یہ انہوں نے 13% رکھا ہے. پھر اس میں کمیونٹی سینٹر, اس میں اسکول, کالجز, سوئمنگ پول, یعنی کہ وہ عام ساری سہولتیں جو کہ ایک ڈی ایچ اے لیول پہ لوگوں کو دی جاتی ہیں وہ اس اسکیم کے اندر ہے. اب یہ دیکھنے والی بات یہ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ان کے اندر اویئرنیس کتنی ہے, کیا وہ اس چیز کو احساس کر رہے ہیں, وہ طبقہ احساس کر رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا بندہ جو کہ عاشق رسول بھی ہے, عمران خان, جو ہمارے لیے جنگ لڑ رہا ہے, ان کو کیا وہ اس چیز کی فیلنگ ہوگی. لیکن یہ ہوگی, لیکن یہ اس وقت ہوگی جب وہ پروجیکٹ زمین پہ آ کے ان کے گھروں کو چابیاں ملیں گی, پھر احساس ہوگا ان کو کہ یہ وزیر اعظم عمران خان ہی ایسا بندہ ہے جس نے ہمارے لیے بہت پہلے سوچا اور آج امپلیمنٹ کر گیا. 1.5 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی چابیاں مل جائیں گی. ابھی آپ کے سامنے 4,000 فلیٹ کا وہاں پہ کنسٹرکشن کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں 2,000 جو ہیں وہ آپ کے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے لیے فلیٹ بن رہے ہیں, اور 2,000 جو ہے مزدور طبقے کے لیے, جن میں لیبر بھی ہے, عام لوگ بھی ہیں, دیہڑی دار بھی ہیں, اور یہ سارے لوگ. اب اس میں قرآن دادی ہے, کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میرا کسی ایم این اے سے کسی منسٹر سے تعلق ہو, قطعاً بالکل نہیں ہے. اور آپ کی قرآن دادی میں گھر نکلے گا, 10% آپ نے دینا ہے. 27 لاکھ کا فلیٹ ہے اور یہ 2,70,000 روپیہ بنے گا, وہ بھی گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. اپنے تقریباً کو 30,000 ارب روپیہ خان صاحب نے اس کے لیے رکھا ہے کہ آپ سبسڈی کے طور پہ. اب جو بندہ اس وقت آپ ایک کمرہ گھر جو کسی گاؤں کی سطح پہ ہے, اس کا بھی کرایہ 8,000 7,000 روپیہ دے رہے ہیں لوگ, چاہے وہ دیہڑی دار ہے چاہے کوئی بھی. اب جب آپ کو وہ گھر مل جائے گا تو آپ کو 20 سال کی انسٹالمنٹ میں یہ اتنا ہی کرایہ بنتا ہے, تقریباً کوئی 8,000 10,000 روپیہ قسط بنے گی, اور وہ گھر کے اندر رہ کے وہ قسط ادا کریں گے. اور یہ نیکی میرا خیال ہے یہ بالکل پاکستان کا وہ جو منشور جو قائد اعظم والا ہے, جو انہوں نے جس نظریے پہ علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے پاکستان کو اس کا وجود رکھا تھا, یہ پہلی دفعہ اس کا وجود عمران خان صاحب تکمیل کر. بالکل درست کہا آپ نے. اور عبداللہ ملک صاحب, یہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بینکوں کے قرضے کمزور طبقوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے, وگرنہ انفلوئنشل اور بڑے لوگوں کو ہی قرضے ملتے تھے, اور چھوٹوں کو جیسے میاں صاحب نے کہا کہ کولیٹرل نہیں ہے, کبھی کوئی ضامن نہیں ہے, کبھی کوئی اور ایشو ہے. اس سب کو جو حل کر کے بینک کو عام آدمی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے, اس کامیابی کو آپ کیسے دیں؟ دیکھیں جیسے آپ نے خود بھی کہا اور میاں صاحب نے بھی کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جتنے بھی یلو کیپ سکیم آئی اس قسم, اس میں ایک گارنٹی چاہیے ہوتی تھی. جس طرح یوتھ پروگرامز آئے ماضی میں بھی آئے, لیکن اس میں ایک گارنٹر آپ کو چاہیے ہوتا تھا. کوئی شخص بھی کسی کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کاغذوں میں تو تھے, ایک چیپ پاپولرٹی تھی, لیکن پریکٹیکلی نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے, انہوں نے اس دفعہ کئی دفعہ اعادہ کیا کہ وہ نچلے طبقوں کو, وہ غربت کے خاتمے کے لیے نچلے طبقوں اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. اٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا. دیکھیں جی ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ بھی یہی ہوتا ہے. سہولت, صحت کارڈ سہولت دی, صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے. احساس پروگرام جو لوگ کم آمدنی والے ہیں ان کو دینے کے لیے بڑا خوبصورت پروگرام ہے, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, دنیا بھر نے اس کی تعریف کی ہے. ان کی جو سربراہ ہیں انہوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا. اب آتے ہیں آپ والے کویشچن کی طرف. دیکھیں بینکوں کو ہمیشہ ہی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جب آپ ہمیں انوالو کریں گے ایک اتھارٹی کے نیچے, ایک گورنمنٹ کی پاور کے نیچے, تو ہمیں آپ اس طرف کمپیل کریں گے تو ہماری جو ریسیونگ چیزیں ہوں گی, جو ہمارے قرضے ہوں گے وہ ہمیں ملیں گے نہیں. جیسے ماضی میں ہوتا رہا, جو گاڑیاں پھر پکڑی گئیں, پھر نیلام ہوئیں, جیسے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے قرضے لیے. تو اس دفعہ پرائم منسٹر نے فوکس کیا کہ ٹارگیٹڈ کر کے
ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہے جن طبقوں کے لیے آپ کام کریں گے انہی کو ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوبصورت پروجیکٹ ہے جس طرح آپ ہم سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کے ساتھ باقاعدہ لیجسلیشن کر کے ان کو سیکیورٹی دے کر ان کے لیے راہیں ہموار کر کے اور اسی طرح جو لوگ گھر لیں گے ان کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہوگا وہ بھی بڑا سیکیور ہوگا. لہذا جب بینکوں کو سیکیورٹی ہو گئی, گورنمنٹ کی بیک اپ آ گئی, گورنمنٹ کی گارنٹی آ گئی, تو یہ پروگرام اس چلنے کے قابل ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو کرنا چاہتے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کا بھی جو سلوگن تھا اور انہوں نے اپنے جو وزراء سے میٹنگ کی ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اب ڈیلیوری کا وقت ہے. ڈیلیوری میں یہ کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے ہم کر کے دکھائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے, اچھی چیز ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ایسے ٹولز ہیں, مثال کے طور پہ ایک دو ایگزامپلز بھی ہیں. مثلا ایک زرعی ترقیاتی بینک اربوں روپے کا قرض دیتا ہے, اس میں بھی ریکوری ریٹ جو ہے 80% سے زائد ہے. یعنی گورنمنٹ کو وہ میکنزم آتی ہے ایوالو کرنی, اور چونکہ فور کلوجر بھی ہو گیا, گورنمنٹ کی ایک طرح گارنٹی بھی ہو گئی, یقین دہانی بھی ہو گئی, ایک اچھی میکنزم اور ریگولیشنز بن گیا ہے. اس طرح ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن دیکھیں, اس کا بھی بہت لمبے چوڑے قرضے ہوتے ہیں, اور وہ حالانکہ اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی بھی ریکوری 80-90% ہوتی ہے, بلکہ زیادہ ہے. جیسے میں نے ابھی قوت کا کہا, ان کی تو 99% ریکوری ہے. اس طرح کے ماڈلز موجود ہیں. بینکوں کا جب آپ وہ اپریہینشنز اور خدشات دور کر دیں گے اور قانون کی کور کے میں, تو پھر میں سمجھتا ہوں حکومت غریب اور پسے ہوئے طبقات کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکے گی. پروجیکٹس یہ ہوتے تو بڑے ہیں, یہ اتنے آسان تو پھر بھی نہیں ہوتے ہیں, مشکل پروجیکٹس, لیکن اس میں چونکہ میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک, اس سے بھی لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر صرف پروفٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ریاست یا ریاست کے اہم ترین ستون, وزیر اعظم سے بڑا کون سا ریاست کا نمائندہ ہو سکتا ہے بڑا, اگر وہ ایک ویژن لے کے چلتے ہیں اور پرسویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس نیک کام میں, اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے پورے حکومتی نظام کے اندر کسی اور سسٹم کے اندر, یعنی بزنس کلاس کو تو چاہیے ہوتی فیسلٹیز, تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی پارٹنرشپ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا. تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ اسی ویژن کے ساتھ جب آگے بڑھیں تو سپیڈ اپ کیا جائے کاموں کو اور اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ. راجہ صاحب, اس حوالے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کا کسی ملک کی اکانومی کی گروتھ میں کیا کنٹریبیوشن ہے کہ جب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں کنسٹرکشن کا میں سمجھتا ہوں یہ مدر آف انکم سورس ہے ہر طبقے کے لیے, ویلتھ کریشن کے لیے جو پرائم منسٹر کہہ بھی ہاں جی. اب ایک جب کنسٹرکشن کا آپ کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 100 انڈسٹری شروع ہو جاتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کو بٹھوں کی بھی چاہیے, سیمنٹ بھی چاہیے, سریا چاہیے, بجلی کا سامان چاہیے, پلمبنگ کا سامان چاہیے, لکڑی کا سامان چاہیے, یہ ساری رنگ کا سامان چاہیے. 30 کے قریب مختلف صنعتیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اس سے ہو جاتی سیکٹر کے ساتھ, اور وہ پیسہ ساری جگہ پہ گردش کرتا ہے جس کا زیادہ تر بینیفٹ جو ہے وہ مزدور کو ہوتا ہے. تو اس وقت سیمنٹ کی جو آپ اس وقت سیمنٹ جو ہے ریکارڈ سطح پہ چلا گئی ہے پاکستان میں پروڈکشن اس کی, اور اس کی ڈیمانڈ چلی گئی ہے. اور موٹر سائیکلوں کی سیل, گاڑیوں کے کارخانے آپ دیکھیں, یہ ہونڈائی جو ہے, کیا جو ہے, وہ اس وقت فیصل آباد میں جو گاڑی آئی ہے اس نے یہ بڑی بڑی جو پجارو ٹائپ گاڑیاں جس کو مات دے دی ہے, اس کی ریکارڈ سیل ہے. اور یہ ایک مصر کے ہمارے مصر کی گورنمنٹ کی طرف, وہاں کے ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں, نجیب صاحب نام ہے ان کا, وہ 1 لاکھ گھر بنانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطے میں ہے. تو جب ایک خان صاحب کا جب انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی, لوگوں نے ابھی تک اس چیز کو سیریس لے نہیں رہے. مدینہ کی ریاست تقاضا یہی کرتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے اور اس کے سر پہ چھت ہو. تو یہ دونوں کنسیپٹ عمران خان صاحب نے دے دیے ہیں, اور عملی طور پہ دیے ہیں, باتوں میں نہیں دیے. جب آپ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اس کو قوم کو اعتماد کرنا چاہیے, اور جو 5 سال ہمیں دیے ہیں اس کا ویٹ کرنا چاہیے. آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن 5 سال کے بعد ابھی آپ اس چیز کی حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ ہمارے ایک محاذ نہیں ہے, کئی محاذ ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب فائٹ کر رہے ہیں, اور یہ واحد وزیر اعظم ہے جو 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کے باہر کے ٹور جو ہیں لوگوں کے سابقہ حکمرانوں کے لاکھوں ڈالر میں ہوتے تھے, ان کے ہزاروں ڈالر میں ہیں.
تو یہ کمپیریزن کس کے لیے؟ یہ عام آدمی کو اٹھانے کے لیے نا. آپ اگر اپنے وزیر اعظم کے ہاؤس کے خرچے کم کر رہے ہیں تو وہ اس کا فائدہ پاکستان کو جائے اور پاکستان کی غریب عوام کو جائے. یہی تو وہ کنسیپٹ ہے جس کے لیے ہم نے فائٹ کی, جس کے لیے ہم نے 22 سال لگائے, اور 2 سال کی گورنمنٹ میں ہم نے یہ سارے کنسیپٹ ان کے کو ثابت کیا کہ یہ سابقہ گورنمنٹ جتنی بھی تھی یہ لوٹ مار کے ایجنڈے کے اوپر آئی ہوئی تھی پاکستان میں, اور آج انشاءاللہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے. پی ڈی ایم آپ دیکھ لیں اس کا کیا شروع ہوا ہے, کہاں پہ کھڑے ہیں, اب وہ گلے شکوے کے اوپر چلے گئے. آپ اس کو دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگ جو اچھے ہیں دوسری پارٹیوں میں وہ عمران خان کے ساتھ فالو اپ کریں. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں, پاکستان کی بہتری کی بات کریں. بالکل. ملک صاحب 50 لاکھ گھروں کا ہدف کتنا بڑا ہے اور اس کا حصول موجودہ حکومت کے بقیہ مدت میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ ایک چیلنجنگ ہے ٹارگٹ, لیکن میرے خیال جس طرح پرائم منسٹر اس پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں, میں جیسے پہلے بھی کہا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غربت خاتمہ کرنا ہے اور نچلے طبقوں کو اوپر لانا ہے تو وہ کر لیں گے. اگر کر نہ بھی مکمل ہو سکا تو جس طرح یہ چل پڑا ہے اب رکنے والا یہ کام نہیں ہے, بڑا سکیور ہے. دیکھیے اس میں خوبصورتی کی بات یہ ہے, جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے نہ صرف ہاؤسنگ اسکیم شروع کی ہے بلکہ اس جو پورے کا پورا سٹرکچر ہے اس کی گروتھ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. کیسے دیکھیے, اس سے جیسے آپ نے خود کہا 36 قسم کی مختلف انڈسٹری وابستہ ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غربت میں خاتمہ ہوگا, لوگوں کو روزگار ملے گا. تیسری جو اہم بات یہ کہ گورنمنٹ کا اپنا ریونیو میں آئے گا, سیل ٹیکس میں اضافہ ہوگا, انکم ٹیکس بڑھے گا, باقی جو پروونشل ٹیکسز ہوتے ہیں ان کی آئے گا, تو وہ پیسہ بھی بالآخر قوم پر ہی یوٹیلائز ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کی ایک اور بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس کو فلورش کرنے کے لیے جو بینکوں کا مارک اپ ہے وہ 3% میاں صاحب انہوں نے رکھا ہے, اور 3% کچھ بھی نہیں ہے. اور ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ لوگوں کے گھر بک جاتے تھے اور جو اصل اماؤنٹ ہوتی تھی, جو لون ہوتا تھا وہ اس سے بڑھ جاتا تھا. آج بھی ہمارے جو بینکنگ کوڈز ہیں ہم دیکھتے ہیں ڈیلی کی بنیادوں پہ کہ اصل مارک اپ ختم ہو گیا اور جو ان کا لون ہے نا وہ ری پے کرنے کے لیے انہیں ایفورٹ کرنی پڑتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سجیسٹ کریں گے کہ اپنے دوستوں سے بھی کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں ہم نے خوشیاں بہت کم دیکھی ہیں. اگر اب خوشیاں آ رہی ہیں تو جو سیلیبریشن ہے ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دنیا بھر میں چیزوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایک تنقید کی انڈسٹری ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہاں تنقید اچھی چیز ہے, ہمارے دستور میں ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, آزادی اظہار ہے, آپ کریں, لیکن ایسی تنقید نہ کریں کہ ملک کی بدنامی ہو, لوگ ڈسکریج ہوں, لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں. اور جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے, تو وہ چیزیں اب دیکھیے جس طرح کے ٹیکسٹائل ہے, کاٹن کی انڈسٹری ہے, ہماری جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, بلیو کریں تاریخی سطح کو ٹچ کر رہی ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں, اور ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا, ان کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں, کہ جو لوگ اچھا گرو کر رہے ہیں, ہمارے جو چیزیں پازیٹیو اس حکومت میں ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ, آپ کی جو کامیابی ہیں وہ اپنی جگہ. سیف صاحب, اس حوالے سے جو ایک بات ہوتی ہے کہ صرف لاہور, اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں ہی فوکس حکومت کا نہ ہو بلکہ چھوٹے شہروں, خاص طور پر جنوبی پنجاب کے بعض ایک اضلاع, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس حوالے سے آج ہی ان کا بیان بھی موجود ہے کہ اضلاع کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کا یا دیگر صوبائی حکومتوں کا جو ریاکشن ہے اور جس طرح سے وہ سپورٹ کریں اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کا جو فوکس اس بات پہ ہے کہ ترجیحات کا سر نو تعین کیا گیا. واقعی یہاں سے ہوتا تھا کہ ہر کام, ہر منصوبہ بندی لاہور سے شروع ہوتی تھی, پھر وہ سوچا جاتا تھا کہ باقی اضلاع میں جیسے ریزیڈو اگر کوئی بچتا ہے کوئی مال پانی تو پھر وہاں لگا دیا جائے گا. یعنی ریسورسز بچتے ہی نہیں تھے وہاں جاتے جاتے. یہاں پہ جو آپ منصوبے شروع کر لیتے تھے اس میں اتنی بھاری بھرکم آپ کی لاگت ہوتی تھی, پھر اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, انرجی آپ کی جو توجہ لگ جاتی ہے, پھر آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ کلاسز آپ آئسولیٹ ہوتے جا رہے تھے, آپ صوبے کے اندر کئی صوبے بنا کے بیٹھ گئے تھے. یعنی ایک ایسا فیلنگ ہوتی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے چودھری پرویز الہی جب چیف منسٹر تھے, میں ان کے ساتھ جنوبی پنجاب کے 2-3 مرتبہ دورے پہ گیا, تو وہاں ہم جب لوگوں کو ملتے تھے وہاں ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی, اور کبھی کبھار کسی افتتاح پہ کوئی وہ چلے جاتے تھے وزیر اعلیٰ, ہمیں وہ دکھا بھی دیتے تھے, چلیں وہ اچھی بات تھی. لیکن یہ تھا کہ وہ تنکا کر کے وہ کام ہو رہا تھا اور بہت سلو سپیڈ پہ. لیکن اب دیکھیں نا, حکومت نے آتے ری پرائرٹائز کیا, اس بات پہ پوری توجہ دیا کہ وہ جو نگلیکٹڈ اور ایسے ایریاز ہیں جو توجہ طلب تھے وہاں پر اب توجہ دی جائے.
اگر ایلوکیشن کی جانی ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے جو لوگ بالکل ہی محروم ہیں وہاں. اس میں اب صوبہ پنجاب کا ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ کا بھی کہا گیا گو کہ اس میں بھی اخبارات نے اور سوشل میڈیا نے بڑا طوفان مچا دیا کہ جی وہ تو ابھی اس سیکریٹریٹ کی ایک تصاویر بھی شائع کر دی گئی, بڑا خوبصورت ہوگا اور وہ اب نہیں بن رہا, لیکن کام ہو رہا ہے. تو میں نے فوراً ایک وہاں پہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری یا ایک بڑے رینکنگ آفیسر تھے ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا بھائی آپ کام کر رہے ہیں, میں تو بڑی عجیب سی خبریں سنا. ان کو بالکل سر ہمارا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیں باقاعدہ اسائنمنٹس دے دی گئی ہیں, تو آپ کو جلد خبریں آئیں گی, وہاں سے ہم باقاعدہ ڈیسیژن میکنگ بھی کریں گے اور پروجیکٹس بھی لگائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ محروم طبقات کو اگر آپ نے ترجیح اول دی ہے تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے, کیونکہ یہ آپ نے ایک دلچسپ مزیدار بات کی ہے کہ اب خبریں آئیں گی, اور میرا خیال ہے خبریں نہیں خوشخبریاں کچھ خبریاں آنا شروع ہوئی ہیں. اور راجہ عابد یونس صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے اور چیف منسٹر کے کمپلینٹ سیل کے وائس چیئرمین بھی ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ اور کیا خوشخبریاں اس قوم کے لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں لا رہی ہے. دیکھیں رؤف صاحب کی خوشخبریاں تو جیسے میاں صاحب نے بتایا کہ ترس گئی ہے قوم, کہ یہ کئی سالوں سے ہم دہشت گردی کی جنگ میں پہلے ملوث رہے, بے شمار نقصان اٹھایا, دوسروں کی جنگ اپنے گلے ڈال لی. خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑا بلند بیان دیا تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. آپ نے دیکھ لیا وقت نے ثابت بھی کیا. اور جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کی طرح ہونی چاہیے, کہ ہم ایک گھر سمجھ کے رہنا چاہیے. یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ وزیر اعظم, آپ پہلے یہ ترمیمیں آئی کیوں؟ یہ اس لیے آئیں کہ میں اپنے گھر, تو اپنے گھر, تو اس گھر, 4-5 یہ گھر بنا لیے, اور اس میں ہمیں آپ نے دیکھا کہ اس 18ویں ترمیم نے سندھ کا لیکن اس میں یہ جو گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہے, آپ پنجاب حکومت کی طرف سے ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, کہ آپ خاص طور پر جنوبی پنجاب میں بھی وہاں ایک بڑی تعداد ہے جن کو ضرورت ہے اس وقت چھت کی. اس حوالے سے کیا اقدامات؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ اب یہ میں جو بات کی کہ پنجاب میں تو الحمدللہ بزدار صاحب کی قیادت میں انہوں نے فری ہینڈ بھی دیا ہے اور بے شمار کام بھی ہو رہا ہے. اور الحمدللہ یہ جنوبی پنجاب, ساؤتھ پنجاب, یہ ساری جگہ پہ زمین ایلوکیشن کے حوالے سے پرابلمز آ رہی ہیں. قبضہ مافیا ہمارا ایک بہت آپ کو پتہ مضبوط ٹارگٹ ہے. اس قبضہ مافیا سے ہم سرکاری زمینوں کو باگزار کروا رہے ہیں, اور آپ کو اس کے لیے ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں. عدالتوں سے ہمیں ان کے معاملات کو کلیئر کروانا ہوتا ہے, اور عدالتوں سے ہم نے کلیئر کروانا ہوتا ہے. اب وہ جیسے جیسے زمین کلیئر ہو رہی ہے, جیسے کچی بادیاں ہیں, لوگوں نے قبضوں کے لیے کچی بادیاں بنائیں, اور وہاں پہ کئی سالوں تک ان لوگوں کو بٹھا دیا, اور تاکہ یہ زمین کے اندر سے وہ اپنے پیپر جو ہے وہ اپنے نام پہ کر کے بعد میں اس کو پلاٹنگ کر کے بیچتے تھے. اب وہ کچی بادیاں بھی گورنمنٹ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ ان کچی بادیوں پہ فلیٹ بنائے جائیں اور انہی لوگوں کو دیے جائیں جن کو یہ انہوں نے اپنا سرکاری اراضی کتنی واگزار ہوئی ہے, اور ارب ہا روپے کی. اب یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں سندھ میں مسائل آ رہے ہیں, اور اس میں بلا شبہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی. اب اگر وہ اتنا ویژن اس طرح کا نہ رکھتے, یہی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب سندھ میں ہمیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ہم یہ پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہو گیا, اب یہ کمپیریزن ہوگا, وہ سندھ میں ہمارے سے زیادہ, پنجاب سے زیادہ وہاں پہ برا حال ہے. عبداللہ ملک صاحب کو اس مرحلے پر شریک گفتگو کیا جائے اور تھوڑا سا آگے بڑھا جائے, جو ہمارا دوسرا موضوع ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران میں عالمی مالیاتی اداروں کا جو کردار ہے مختلف ممالک کی, پاکستان جیسے ممالک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے حوالے سے, اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا جو بنیادی طور پر کنسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے, جو لو انکم کنٹریز ہوتے ہیں جن کی معیشت کمزور ہوتی ہے, اس میں اصلاحات کر کے ان کو گرو کرنا. اور یقیناً آئی ایم ایف نے مختلف ممالک میں ایسا کیا بھی ہے, اور دنیا بھر کے تمام ممالک اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو غربت کے خاتمے کے لیے یا اصلاحات لانے کے لیے یا مختلف سکیمیں دینے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں. اور ظاہر ہے آئی ایم ایف کی اپنی شرائط بھی ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے بینکس ہیں, آئی ایم ایف بھی ایک بڑا ادارہ ہے. دیکھیے کرونا کے ادوار میں کئی جو بڑی ہماری اسٹرانگ اکانومیز کے ممالک تھے, ان کے ہاں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کی بھی اکانومیاں بیٹھ گئیں. اب دیکھیے آئی ایم ایف نے پہلے جو پچھلا سال تھا 2021, اس میں بھی جو مختلف ممالک تھے ان کے جو قرضے مؤخر کیے تھے. ایسے ہی پاکستان ابھی جو ریسنٹلی جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ مؤخر کر دیے ہیں, تاکہ پاکستان غربت کے خاتمے کے لیے, کورونا سے نمٹنے کے لیے اپنے ہاں اصلاحات
لا سکے اور جو IMF کا پریشر ہے ری پیمنٹ کا وہ اس طرح نہ ہو, لوگ آپ اپنی حکومت اپنے لوگوں کی ویلفیئر میں چیزوں کو جو اس منی کو انوالو کر سکے. یہاں تک بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت پاکستان چاہے تو اپنی پارلیمان کے ذریعے کرونا ٹیکس بھی لگا سکتی ہے, لیکن یہ ہماری کمپلشن نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان کی آپشن ہے. یہ ایک انہوں نے رائے دی تھی, لہٰذا اس پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر جو ادارے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے وہ اس قسم کے کرتے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو پیرس کلب ہے وہ بھی ہمیں لون دینے جا رہا ہے, جس یہ جو ابھی پرائم منسٹر نے جو کل اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ملک میں انارکی پیدا کر کے اس قسم کے حالات پیدا کر کے جو باہر کے ممالک کو ایک بڑا برا میسج دینا چاہتے تھے, لہذا ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے بہت ساری اصلاحات کرنی ہوں گی, کئی پابندیاں بھی لگانی ہوں گی. تو پرائم منسٹر کا یہ اس طرف جو پیشن ہے, ویژن ہے, وہ بہت اچھا ہے. اور جو IMF کے اقدامات ہیں ہمیں میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے جیسے ملکوں کی اکانومیز ہوتی ہیں, جو وہ اتنی کمزور اکانومیز ہوتی ہیں, وہ ان حالات میں غیر معمولی حالات میں سروائیو نہیں کر پاتی. تو اگر پاکستان کو یہ مواقع مل جاتے ہیں کہ ان کو اگر ری پیمنٹ میں ری شیڈول ہو جاتی ہیں, تو ہمارے ہاں جو اس قسم کے منصوبے چل رہے ہیں جیسے ہاؤسنگ سکیم ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کا امیج بڑا ہے. جیسے ہم نے ماحولیات کو چینج کرنے میں پرائم منسٹر کی بڑی اپریسیشن ہو رہی ہے, ایسی جو یہی سوال میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اور انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ ایڈریس کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح سے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ذاتی انفلوئنس ہے وہ کس حد تک کارگر رہا ہے؟ لیکن کافی حد تک ان کی جو انٹرنیشنل گڈ ول ہے وہ پہلے سے بھی موجود تھی اور اب وہ کافی بڑی ہے. اس میں وہ پرسویشن کے قائل ہیں اور نیگوسیشنز بھی کرتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے مذاکرات ہوئے, وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, اس میں انہوں نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا. اس میں کہ یہ ادارے ایون IMF کی سربراہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جی, اس میں وہ پاکستان کو رسپونڈ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ واقعی کوئی دودھ کی نہریں ایک دن راتوں رات بہ جائیں گی, اوور نائٹ تو نہیں ہو جائے گا سارا, لیکن اگر آپ اپنا کرونا جیسا چیلنج آج سے پہلے کبھی آیا بھی نہیں تھا. اور لیکن اگر جیسے انہوں نے میرے بھائی نے بھی کہا کہ دنیا بھر کی معیشت جو ہے ان پر دباؤ ہے, ہر طرف جو ہے پریشانی ہے, ہر طرف آپ کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, آپ کا سارا بھیا جو ہے اکنامک انجن جو ہے وہ نہیں چل رہا اس رفتار سے, لیکن وہ تو باقی ممالک کی تو معیشت بہت بڑی ہے. اور اس حوالے سے میاں صاحب لاسٹ ایئر پرائم منسٹر نے جو ایمنیسٹی اسکیم آفر کی خاص طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اس کے علاوہ ٹیکسز کو جو ریڈیوس کیا, اس پر بھی جو عالمی مالیاتی اداروں نے خاص طور پر IMF نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا اور اس سے ہماری اکانومی آگے بڑھی ہے. یہ کافی حد تک ایک جو پیکج بنایا گیا نا کہ جس میں تمام طبقات کو دیکھ کے پوری ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں, تو اس میں اس کو میرا خیال انٹرنیشنل لیول پہ حالانکہ دباؤ بھی ہوتا ہے بعض کا, تو آپ سے کئی ایسی کڑی شرائط بھی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ یہ لاگو کر لیں, آپ یہ ڈیوٹیز, یہ لیوی لگا لیں, یہ سیس لگا لیں. لیکن میرا خیال ہے ہماری حکومت اس کو وزیر اعظم خاص طور پہ رجسٹ بھی کر رہے ہیں, تو اس ساتھ اپنا موقف بھی بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اس میں بڑا دباؤ تھا, اس میں بڑا دباؤ تھا, لیکن یہاں پہ رجسٹ کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ جب آپ ایک الیکٹڈ مینڈیٹ لے کے باہر کی طاقتوں کو جب بتاتے ہیں کہ جی ہمارے عوام کے یہ مسائل ہیں, ہماری اکانومی کی کیپیسٹی یہ ہے, اور ہمارا جو عام کامن مین ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے, تو آپ کی تمام شرائط شاید ہم پوری نہ کر پائیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ ہمارا موقف سنیں, سمجھیں, اور اگر آپ کا یہ مشن ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے معیشت کا جو دباؤ ہے اس کو کم کرنا ہے, تو پھر ہمارے موقف کے ساتھ آپ مطلب ہم اس کا ہم حمایت کریں. تو میرا خیال اس کو ہم کامیاب ہوئے ہیں اپنے آپ کو ان کو منوانے میں. سارا راجہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری پیش رفت کو؟ دیکھیں جی, IMF جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی نظر میں IMF کے ساتھ رہنا, یہ کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو ترجیح نہیں دی کہ ہم ہر دفعہ ان سے قرضہ لیں اور اپنے ملک کو آگے چلائیں اور کامیابی سے کہیں کہ یہ ہم نے IMF نے قرضہ ہمیں دے دیا ہے. وہ اس چیز کے ساتھ خلاف ہے. یہ وہ پاکستان ہے جو جس نے بنیاد میں جب شروع ہوا تو جرمنی جیسے ملک کو پاکستان نے بھی قرضہ دیا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ جیسے جیسے یہ آگے بات بڑھی اور قرضوں میں ہم ڈوبنا شروع ہوئے, تو خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ یہ قرضے اب اس سے ہمارا چھٹکارا ملے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اس سلسلے میں خان صاحب کی جو پالیسی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں
ان کو خراج تحسین ہے کہ آج بھی پاکستان کی مدد کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ بھیجی ہیں. تقریباً 23% پچھلے دور سے زیادہ ڈالر پاکستان میں آئے ہیں اور جس وجہ سے ڈالر مستحکم ہو رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ یہ 2023 کے اینڈ تک پاکستان IMF سے جان چھڑا لے گا. اب جبکہ ہم نے IMF کا پروگرام لے لیا ہوا ہے اور ایک کرونا جیسی وبا آ چکی ہے، پرائم منسٹر نے اور ان کی اکنامک ٹیم نے کس حد تک کامیابی کے ساتھ ان کو پرسویڈ کیا ہے کہ وہ جو اصلاحات اور ریسٹرکچرنگ آف اکانومی ہے اس کو سر دست پشت ڈالا جائے اور عوام کی بہتری کے اقدامات کیے جائیں. اس کامیابی کو آپ کیسے دیکھیں؟ یہ بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ IMF جو ہے وہ اس چیز کا ساتھ رکھتی ہے کہ جو غریب اور محنت کش ممالک ہیں ان کے عام لوگ جو ہیں وہ تو پہلے ان ملکوں کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے زد میں ہیں اور ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو سوچ ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ریلیف کا آکسیجن کا لمحہ ہے کہ وہ جو معاشرت ڈوب رہی ہے اس کو کھڑا کرنے میں ہمارے انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف بنے گی اور پاکستان جو ہے ترقی کی منزل طے کرے گا اور اپنی اکانومی کو بہتر کرے گا. یہ ایک اچھا پیکج ہے اس وقت کی صورتحال کے مطابق. بالکل درست کہا. اور بلا شبہ جب IMF کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کی جو شرائط ہوتی ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں اور وہ اکانومی کو ریسٹرکچر کرنے کے حوالے سے اور جو سبسڈیز کے وڈرال کے حوالے سے، کاسٹ کو پبلک کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، ایکسچینج ریٹ کو سٹیبل رکھنے کے حوالے سے بہت کڑی شرائط رکھتا ہے. اور پچھلے 2 برس میں حکومت نے اس حوالے سے دل جمی کے ساتھ کام کیا. لیکن اب جب حالات ایسے آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے انتہائی کامیابی کے ساتھ انٹرنیشنل جو لینڈرز ہیں ان کو پرسویڈ کیا ہے. اب بالکل آخری مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہم نے 2 بڑے سبجیکٹس کو آج ڈسکس کیا، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جو پیش رفت ہو رہی ہے اور اکانومی کو سنبھالا دینے کے حوالے سے جو ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. ہمارے سننے والے جو عام پاکستانی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ آج سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے صرف اور صرف مخصوص طبقوں کو نوازا ہے اور جو ان کے جو پاور والے پلر تھے وہ ان سے بینیفیشری رہے ہیں. تو یہ واحد حکومت ہے. ایک تو اس کے اپنے کوئی سٹیکس نہیں ہے، پرائم منسٹر کا بڑا کلیئر ویژن ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اتنی انڈسٹری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہوں. وہ صرف ملک اور ملک کی بقا کے لیے اور جو غربت کے خط سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ پھر یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ ہے، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں بلین آف روپیز 1-2 لائنوں پہ لگا دیے گئے. اورنج لائن پہ کوئی 300 ارب سے زیادہ رقم لگا دی گئی اور مخصوص شہروں کو نوازا گیا. تو میرا خیال ہمارا یہ میسج ہے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت کے جو اہداف ہیں اب وقت ہے کہ انہیں وہ مکمل کرے. اور جو میاں صاحب آپ میں تو گزارش کروں گا اس قوم سے، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. یہ آگے بڑھیں اور نفرتوں سے، تشدد سے، یہ انتشار سے باہر نکلیں اور محبت اور اتحاد اور یگانگت کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے. راجہ صاحب آپ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں جی سب سے پہلے پاکستان ہے. آج اگر ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس باعزت جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو یہ زمین، یہ خطہ موجود ہے تو ہم سب موجود ہیں. اس کا مقام ہمیں مل رہا ہے. سابقہ گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح بیرونی ہاتھ رہے ہیں کہ اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، یہ ہمارے فائدے میں. یہ واحد گورنمنٹ ہے جو 22 سال سڑکوں پہ سٹرگل کر کے عوام کی سوچ کے ساتھ پہلی دفعہ مارد وجود میں آئی ہے اور عوام کا درد رکھتی ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ عوامی سطح کے لیڈر ہیں اور یہ مدینہ کی ریاست جو انہوں نے نعرہ لگایا، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ جس چیز کا انہوں نے سوچ لیا ہے وہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بالکل درست کہا. اور بلا شبہ وہ جو شاعر نے کہا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی والا معاملہ ہے. اور پچھلے 2-2.5 برس میں موجودہ حکومت نے جس تسلسل کے ساتھ، جس خاموشی کے ساتھ اور جس صبر و تحمل کے ساتھ کام کرتے ہوئے قوانین میں بنیادی تبدیلیاں لے کر آئی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو پبلک سیکٹر کے اندر ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کو جب فروغ ملے گا تو نہ صرف یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر انکریج ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی بھی آگے بڑھے گی. اور GDP گروتھ میں اب صرف ایگریکلچر کا نہیں بلکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا بھی ایک بڑا جو حصہ
लाजमी तौर पर होगा। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की इकानमी को कर्ज़ों से निकालने के लिए, इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को परसुएट किया पहले कि वो दस्ते ताउन बढ़ाए, अब अगला मरहला उसकी ये था कि कोरोना की वजह से जो मुश्किलात दरपेश रही हैं उसके नतीजे में वो रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को कुछ स्लो डाउन किया जाए। तो यहाँ पर भी हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक कामयाब, एक फ़ाल हुकूमत इसी का नाम होता है कि वो हर बदलते लम्हे के साथ जो उसके तकाज़े हैं उसके मद्देनज़र अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करे, और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से एक कामयाब तरीन हुकूमत है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब राजा आबिद यूनुस साहब का, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब का, मियाँ सैफुर रहमान साहब का कि हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर अपने ख्यालात से आगाह किया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।